میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے ضیاء درود السلام۔ اس رسالے میں درود پاک کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ ہیں۔ چنانچہ اسی رسالے میں حدیث نمبر 10، فرمان مصطفیٰ نمبر 10، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 328، فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ موت کی تلخی کیسی ہے، موت کی سختیاں کیسی ہیں، اس کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا، اور موت کی سختیوں کے اسباب کیا ہیں یہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ موت کی سختیاں آسان کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 184 سے شروع ہو کر 185 پر یہ روایت تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا روح اللہ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس قبر والے کو زندہ فرمائے تاکہ ہم اس سے موت کا بیان سنیں۔ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ السلام قبر پر تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سام علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ وہ کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے۔ دریافت فرمایا یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہ تھا؟ جواب دیا جب میں نے ندا سنی تو گمان ہوا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ السلام نے دریافت فرمایا آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ بتایا مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کی کڑواہٹ
موت کی تلخی میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں، وہ مجھ سے ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ دنیا سے پردہ کیے ہوئے 400 سال گزر گئے، مگر انہیں موت کی کڑواہٹ، موت کی تلخی اب بھی یاد ہے، اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے موت کی تلخی دور نہیں ہوئی۔ اللہ 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 اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش نزعہ کے عالم میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے، تاکہ ہمارے نزعہ کی سختیاں، موت کی سختیاں، سکرات موت ہم پر آسان ہو جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، یا تکلیف کو، شادیِ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ شادیِ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ موت کی سختیاں کیسی ہیں؟ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی الوالی لکھتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے متعلق بتائیے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی مانند ہے جس کو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ المستدرک حدیث نمبر 5969۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میرے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، مجھے مرنے والے انسان پر تعجب ہوتا ہے، عقل اور زبان کے باوجود وہ کیوں موت اور موت کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میرے والد محترم کا آخری وقت آیا میں نے عرض کی، اے بابا جان آپ تو ایسے ایسے فرمایا کرتے تھے کہ عقل اس کے پاس ہے، زبان موجود ہے، مرنے والا موت اور موت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتا؟ کہا، میرے بیٹے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، پھر بھی میں کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا میرے کندھوں پر پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں اور میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے۔
گویا میرے پیٹ میں ایک کانٹے دار ٹہنی ہے اور گویا آسمان زمین سے مل گیا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 11934، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ موت کی سختیاں تلوار کی 1000 ضربوں سے زیادہ شدید ہیں، اور بے شک اس کے بعد بھی 70 ہولناکیاں ہیں جن میں سے ہر ایک موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6510، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للموت سکرات، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ موت کی سختی کو سکرات کیوں کہتے ہیں؟ مرآت شرح مشکات جلد 8 صفحہ 289، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، موت کی سختی کو سکرات اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے والے کو غش پر غش آتے ہیں۔ چونکہ موت کی سختی کئی قسم کی ہوتی ہے، اس لیے اسے سکرات کہا جاتا ہے۔ بدن کی رگ رگ سے جان کا نکلنا آسان نہیں۔ اے غافل، اے نادان، یاد رکھ، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 546 لکھا ہے، کہتے ہیں موت کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس کا شکار ہوتا اور اس کی تکالیف سے دو چار ہوتا ہے۔ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے، موت کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ سخت ہے، موت کا درد آروں سے چیرے جانے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک بدن میں قوت ہے، زندگی ہے، اور زخمی چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ موت کا معاملہ برعکس ہے، مردے کے دل پر طاری ہونے والے کرب اور اس کے اضطراب، بے چینی کی شدت مرنے والے کی آواز کو ختم کر دیتی ہے، مرنے والے کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار اور بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے۔ موت عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دیگر اعضاء کی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔ مردہ چیخو پکار کر کے راحت چاہتا ہے، لیکن کیا کرے، قدرت نہیں، اگرچہ نزع روح کے وقت سننے کی قوت باقی رہتی ہے۔ روح نکلتے وقت سینے اور گلے سے گائے جیسی آوازیں نکلتی ہیں، بیل کی مثل آوازیں نکلتی ہیں، چہرے کا رنگ سیاہی مائل خاکی رنگ میں بدل جاتا ہے، آنکھوں کے سیاہ ڈھیلے پپوٹوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں،
انگلیاں زرد پڑ جاتی ہیں، ہر عضو جدا جدا موت کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں، پھر پنڈلیاں، پھر رانے موت کی زد میں آ جاتی ہیں، یعنی سب سے پہلے روح پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، پھر پنڈلیوں سے روح نکلتی ہے، پھر رانوں سے نکلتی ہے۔ ہر عضو بار بار شدت و سختی اور کرب و اضطراب سے دوچار ہوتا ہے۔ بالآخر جب روح گلے تک پہنچتی ہے تو دنیا اور دنیا والے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور حسرت اور افسوس اور شرمندگی مرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لائے، فرمایا بے شک میں اس کی تکلیف جانتا ہوں، اس کی ہر رگ جدا جدا موت کی تکلیف کا شکار ہے۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے اگر تم شہید نہ ہوگے تو مر جاؤ گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں بھی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے آسان ہیں۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہل ایمان پر موت دونوں جہاں کی تمام تر ہولناکیوں سے زیادہ دردناک ہے، ہولناک ہے۔ موت کی تکالیف کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ سخت ہے، موت کی تکالیف آروں سے چیرے جانے سے زیادہ سخت تر ہے، موت کی تکلیف ہانڈیوں میں ابالے جانے سے زیادہ سخت تر ہے۔ اگر مرنے والا اٹھ کر دنیا والوں کو موت کی تکالیف سے آگاہ کر دے تو دنیا والوں کا جینا دوبر ہو جائے اور نیند کا سب مزہ جاتا رہے۔ گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نظر آکی وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ دافع جملہ بلا شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والے کے بالوں میں سے ایک بال زمین و آسمان میں رہنے والوں پر رکھ دیا جائے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے مر جائیں، کیونکہ میت کے ہر ایک بال میں موت ہوتی ہے۔ موت جب کسی چیز پر طاری ہوتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں اگر موت کے درد کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے
تو سب کے سب پہاڑ پگھل جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے میرے حال زار پر رحم فرمائے اور نزعہ کی سختیاں طاری ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پر سچی ندامت اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جب نزعہ کی سختیاں چھا جائیں گی، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ اس سے پہلے قبول ہوگی۔ موت کا فرشتہ کب آئے گا ہم نہیں جانتے، نزعہ کی سختیاں کب شروع ہو جائیں گی ہم نہیں جانتے۔ تو توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک نزعہ کی سختیاں طاری نہ ہو جائیں، جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آنے لگے۔ آئیے قرآن پاک سنیے، چنانچہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا نزعہ کے وقت، یعنی جب موت کا فرشتہ نظر آنے لگے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جس کا کفر پر خاتمہ ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، کیا کیا اس کا بیان کیا جائے۔ آئیے اب کچھ میں آپ کی خدمت میں موت کی سختیوں کے اسباب عرض کروں۔ چنانچہ حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 183 لکھا ہے، ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کو سکرتن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت جب نزا کا عالم ہوتا ہے عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جس کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ پس غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے اور غیبت سننے والوں کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی۔ حرام کھانے والے کے لیے کھانے میں زقوم یعنی جہنم کے ایک کانٹے دار درخت کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اسی طرح نزعہ کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی۔ آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ذالک ما کنت منہ تحید کا مطلب یہ ہے کہ لمبی امیدوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کی حرص کے ساتھ تو موت سے بھاگتا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کے جیسے کرتوت ہوں گے، جس قدر گناہوں کا سلسلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوگی، رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، گناہوں کا ارتکاب ہوگا، اسی قدر موت کی سختیاں اس پر طاری ہوں گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نزعہ کے وقت ہر ایک پر اس کے دوست پیش کیے جاتے ہیں۔ اے بندہ خدا غور کر،
اگر تیری دوستی ماڈرن قسم کے لوگوں سے ہے جو معاذ اللہ چہرے پر داڑھی نہیں سجاتے، لباس اغیار والا اپناتے، راہ و رسم اغیار والی اپناتے ہیں، موت کے وقت وہ تجھ پر پیش کیے گئے گالیاں بکنے والے دوست تجھ پر پیش کیے گئے، غیبتیں کرنے والے، فضول قہقہے لگانے والے، فلمی سٹوریاں سنانے والے، کھیل کود کی باتیں کرنے والے، فضولیات اور لغویات میں رہنے والے، لطیفے سنانے والے، معاذ اللہ بدعقیدہ دوست اگر تجھ پر پیش کیے گئے، اے بندہ خدا غور کر، سوچ تیرا کیا بنے گا؟ کیا ایسے دوستوں کے نزعہ کے وقت نظر آنے سے زبان سے کلمہ جاری ہوگا؟ ذکر اللہ جاری ہوگا؟ ظاہر حسرت ہوگی، حسرت ہوگی۔ اگر موت کے وقت کوئی کھلاڑی نظر آیا، کوئی کرکٹر نظر آیا، کوئی رقاصہ نظر آئی، کوئی فنکار نظر آیا، کوئی گلوکار نظر آیا، کوئی بدماش نظر آیا، کوئی آوارہ گرد نظر آیا، تو نزعہ کی سختیاں آسان نہیں ہوں گی، موت کی سختیاں آسان نہیں ہوں گی، بلکہ اور زیادہ طاری ہو جائیں گی۔ نزعہ کی سختیاں ماں کی ناراضی کی بنا پر بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ماں ناراض ہے تو نزعہ کے وقت اس کی موت میں سختی ہوگی۔ تو اے نادان، ماں سے بدتمیزی کرنے والے، اس کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنے والے، اس سے نظریں ملانے والے، اس کا کہا ہوا جائز کام نہ کرنے والے، اس کو تنگ کرنے والے، غور کر، اگر ماں ناراض رہی، اسی حالت میں تو دنیا سے چلا گیا، نزعہ کی سختیاں تجھ پر طاری ہو گئیں، پھر کیا کرے گا؟ ماں کو راضی کر لے۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ منہاج العابدین میں حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب کی ہولناکیوں اور سکرات موت کی سختیوں کا ایک باعث پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے۔ جو ڈٹ کر کھانا کھاتا ہے نا، تو اس ڈٹ کر کھانے کی وجہ سے آخرت میں حساب کتاب کی ہولناکیوں سے پالا پڑے گا۔ نزع کے وقت موت کی تکلیف میں شدت بڑھ جائے گی۔ وہ نادان جو شکم سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے، اس بنا پر بھی نزعہ کی سختیاں طاری ہوتی ہیں۔ تو اے میرے کمزور اسلامی بھائی، نزعہ کی سختیاں کیسے سہے گا؟ کاش ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پیٹ کا قفل مدینہ لگانا نصیب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی حیات مبارکہ میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، غم مصطفیٰ میں بس آنسو بہاؤں، غم مصطفیٰ میں بس آنسو بہاؤں۔ آمین۔ یاد رکھیے 80% امراض کھانے کی بے احتیاطی سے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو کھانے پر خرچ کا بوجھ، اس کے بعد زیادہ کھانے کا بوجھ،
اور پھر حساب کتاب کا بوجھ، اور پھر نزعہ کی سختیاں. لا لا لا. تو نزعہ کی سختیوں کے اسباب میں سے یہ بھی ہے پیٹ بھر کر کھانا. اب زیادہ لذیذ کھانا آئے تو ہم زیادہ کھاتے ہیں. تو یاد رکھیے، لذت کے لیے، محض مزے کے لیے کھانا، ٹیسٹ کے لیے کھانا، یہ کفار کا طریقہ ہے. مسلمان تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھاتا ہے. مسلمان تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر کے کھاتا ہے. ویسے کھانا مباح ہے، مگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کی تو یہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزعہ کی سختیوں کے اسباب میں سے ایک سبب حسد بھی ہے. چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، جس میں کبیرہ گناہوں کا بیان ہے. اس کی جلد 1 صفحہ 199 پر لکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، حاسد یعنی حسد کرنے والا شخص مجلس میں ذلت اٹھاتا ہے، مذمت پاتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے اس سے بغض رکھتے ہیں، مخلوق سے وہ غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے. حاسد یعنی حسد کرنے والا نزعہ کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی حاسد کی رسوائی ہوگی، توہین ہوگی، اور حاسد مصیبت پائے گا. اے مسلمان کی عزت پر حسد کرنے والے، اے مسلمان کی شہرت پر حسد کرنے والے، اے مسلمان کی نعمت پر حسد کرنے والے. حسد کیا ہے؟ جو نعمت اس کو ملی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. اور اب تو معاذ اللہ کیا مرد کیا عورت حسد کا شکار ہیں. کسی کا کاروبار چلتا دیکھیں تو حسد ہوتا ہے کہ یہ کاروبار اس کا ختم ہو جائے، میرا چمک جائے. کسی کی عزت دیکھی تو معاذ اللہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر تمنا کرتے ہیں کہ اس کی عزت خاک میں مل جائے اور یہ عزت مجھے حاصل ہو جائے، یہ منصب اس سے چھن جائے مجھے حاصل ہو جائے، یہ دولت اس سے چھن جائے مجھے حاصل ہو جائے. تو یاد رکھیں، جو حاسد ہے اس کو نزع کے وقت سختیاں اٹھانی پڑیں گی. اللہ تبارک و تعالی دکھا تیرا کیا جائے گا، میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا، میں شاد مروں گا یا رب. آمین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب میں موت کی نزعہ کی سختیوں سے، سکرات کی سختیوں سے چھٹکارے کے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 19 تا 20 ہے. شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے والدین سے حسن سلوک کرنے والے اپنے ایک امتی کو دیکھا جس کی موت کا وقت قریب تھا، تو والدین سے حسن سلوک نے اس سے موت کی سختیوں کو دور کر دیا. موت کی سختیاں کیسے دور ہوئیں؟
کہ والدین یعنی ماں اور باپ کے ساتھ یہ آقا کا امتی اچھا سلوک کرتا تھا. تو آئیے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں گے. اچھا سلوک کس طرح؟ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے, ان کے آرام کا خیال رکھے, اخلاق سے بات کر کے, دھیمے لہجے میں بات کر کے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ اولاد اپنی ماں کے سامنے ایسے رہے جیسے آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے. ماں باپ کے آنے پر اٹھ کر کھڑا ہو جائے, ماں کے روزانہ پاؤں چومے, باپ کے روزانہ ہاتھ چومے. یہ تو مدنی انعامات میں ہمارے مرشد نے بھی ہمیں سمجھایا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو نزعہ کی سختیوں سے چھٹکارا پائیں گے. آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں گے. دوست کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے, دوست کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق ہے. کیا باپ یہ تیرے اچھے اخلاق کا حقدار نہیں؟ کیا باپ جس نے تجھے اتنے سے اتنا کیا, جس نے خون پسینے کی کمائی سے تیری پرورش کی, یہ تیرے اچھے اخلاق کا حقدار نہیں ہے؟ انشاءاللہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو نزعہ کی سختیوں میں آسانی ہو جائے گی. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں. صفحہ 93. میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ اصدق الصادقین عز و جل ارشاد فرماتا ہے, جس نے صلہ رحمی کی میں اس کی عمر میں اضافہ کروں گا. جس نے صلہ رحمی کی میں اس کے مال میں برکت دوں گا. جس نے صلہ رحمی کی میں اس کے گھر کو آباد کروں گا. جس نے صلہ رحمی کی موت کی سختیاں اس پر آسان کر دوں گا. جس نے صلہ رحمی کی جنت کے دروازے اس کو پکاریں گے, ہماری طرف آ جاؤ. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, خالہ کے ساتھ, پھپھی کے ساتھ, نانی کے ساتھ, نانا کے ساتھ, دادا کے ساتھ, چچا کے ساتھ, تایا کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بہن کے ساتھ. جو خونی رشتے, قریبی رشتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. بیمار ہوں عیادت کی جائے, اگر انتقال ہو ان کے کسی عزیز کا تو تعزیت کی جائے, یہ خود مریں تو ایصال ثواب کیا جائے, دعا کی جائے, قبر پر حاضری دی جائے. اگر یہ تنگ دست ہوں تو مالی مدد کی جائے. یاد رکھیے زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا افضل ہے. یہ زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا, صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. اب بہن غریب ہے تو اس کی مدد نہیں کرو گے. اپنا بھائی غریب ہے, تجھے اللہ نے مال دیا, اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کر. رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ عمر میں اضافہ, مال میں برکت, گھر کو آباد اور موت کی سختیاں آسان, اور جنت کے دروازے اسے جنت کی طرف پکاریں گے. موت کی سختیاں کس طرح آسان ہوتی ہیں؟ فیضان زکوٰۃ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, بہت ہی پیارا رسالہ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں, فطرے کے بارے میں, عشر کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات ہیں. سب کو یہ پڑھنا چاہیے. اس میں لکھا ہے صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں. نمبر 1 روزے کا قبول ہونا, نمبر 2 سکرات موت میں آسانی, نمبر 3 عذاب قبر سے نجات. تو صدقہ فطر ادا کرنے سے بھی موت کی سختیاں آسان ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سخاوت کرنا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, یہ عمل بھی ایسا ہے
کہ موت کی سختیاں آسان کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت معتمر محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں احمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ان کی نزع روح کی حالت میں گیا۔ یہ احیاء العلوم میں لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دعائیں کرنے لگا، یا اللہ عز و جل ان پر سکرات موت کو آسان فرما دے، کیونکہ یہ تو ایسے تھے، یہ تو ایسے تھے، ان کی تعریف میں کلمات کہے۔ تو وہ بزرگ جو نزا کے عالم میں تھے، حضرت احمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تڑپ کر کہنے لگے یہ بولنے والا کون ہے؟ یہ کہتے میں نے کہا معتمر۔ کہا ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ہر سخی مومن کے ساتھ نزع روح میں نرمی برتتا ہوں۔ یہ فرما کر ایک دم وہ بجھ گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جو سخاوت کرنے والا ہے اسے نزا کے وقت آسانی دی جائے گی۔ جو سخاوت کرنے والا ہے، ماں باپ پر خرچ کرنے والا ہے، جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، بہن بھائیوں پر خرچ کرنے والا ہے، اولاد پر خرچ کرنے والا ہے، دینی مدارس پر خرچ کرنے والا ہے، جامعات پر خرچ کرنے والا ہے، مدارس پر خرچ کرنے والا ہے، غریبوں پر خرچ کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے والا ہے، پڑوسیوں پر خرچ کرنے والا ہے، دینی کاموں میں خرچ کرنے والا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ان کی سخاوت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو سخاوت کرنے والے ہیں یہ نزعہ کے وقت آسانی پائیں گے۔ مزید سنیے، سکرات موت کی سختیاں کس طرح آسان کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ مرآت جلد 2 صفحہ 425 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مرقات میں حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا موت کے وقت میت کو وضو مسواک کرا دینا، خوشبو لگا دینا مستحب ہے، اس سے جاں کنی آسان ہوتی ہے۔ ہم کسی ایسے شخص کے پاس ہوں جس پر نزا کی سختی طاری ہو، اگر ممکن ہو تو اس کو وضو کروائیں، ممکن ہو تو مسواک کروائیں، خوشبو لگا دیں، انشاءاللہ اس کی موت آسان ہو جائے گی۔ ممکن ہو تو غسل کروا دیں، عمدہ کپڑے پہنا دیں، 2 رکعت نفل نماز وداع کی نیت سے پڑھا دیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ باتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں کہ انہوں نے وفات کے وقت یہ اعمال کیے۔ ان اعمال سے بھی مرنے والے کی موت کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں مسواک کا استعمال وقت نزعہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ مسواک کرنے سے موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے مسواک استعمال کرتے، اور بہار شریعت میں لکھا ہے جو مسواک کرنے کا عادی ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو مسواک کی کاش ہم عادت ڈالیں، انشاءاللہ مسواک کی سنت کی برکت سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسواک کی کیا بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، جو آخری عمل کیا وہ کیا تھا؟ میرے آقا نے مسواک فرمائی تھی، مسواک۔ اور دعوت اسلامی والے مسواک اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مسواک کی
جیب بناتے ہیں اور مسواک کو نمایاں کر کے رکھتے ہیں تاکہ اوروں کو بھی مسواک کی ترغیب ہو، اور امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی مسواک کے عادی بن جائیں، مسواک کے عادی بن جائیں اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزعہ کی سختیاں آسان کرنے کا ایک اور مدنی نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جو خوش نصیب باوضو رہے گا اس پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی۔ چنانچہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 7 پر فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء، کس کے اعضاء؟ جو باوضو رہے، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ جو یہ چاہتا ہے کہ فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں، فرشتے اس کے پاس رہنا پسند کریں، جو یہ چاہتا ہے کہ قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، جو یہ چاہتا ہے اس کے اعضاء سبحان اللہ تسبیح کرتے رہیں، جو یہ چاہتا ہے اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ باوضو رہے۔ اسی طرح لکھا ہے جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ باوضو سونے والا جب سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو کہ انسانوں اور جنوں کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھٹی فضیلت لکھی ہے سکرات موت اس پر آسان ہو۔ جو باوضو رہے گا اس کی موت اس پر آسان کر دی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ تو باوضو رہنا یہ بھی نزعہ کی سختیاں آسان کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ 464 465 سیدی امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام دنیا و دین و نزع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں۔ اس محتاج بے دست و پا سے بڑھ کر احمق، اپنی عافیت کا دشمن کون جو اپنی سختیوں کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے۔ تو نزع کی سختیاں آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جامع شرائط پیر سے مرید ہو جائیں۔ کہ مشائخ کرام اعلی حضرت لکھ رہے ہیں اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں، اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں نزعہ کے عالم میں، اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں قبر میں، اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں حشر میں۔ تو وہ کیسا احمق ہے جو اپنی عافیت نہیں چاہتا؟ یہ نزعہ کی سختیاں، قبر کی سختیاں، حشر کی پیشیاں، ان سختیوں کے اوقات میں وہ اپنے مددگار نہیں بناتا۔ سبحان اللہ، مجھے ایک مدنی بہار یاد آ گئی، آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل جھوم جائیں گے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے بے قصور کی مدد، اس کے صفحہ نمبر 19 پر ایک بہار لکھی ہے، سنیے۔ ٹنڈو جام باب الاسلام سندھ کے مبلغ دعوت اسلامی افتخار احمد عطاری ماحول سے وابستگی سے پہلے بہت زیادہ ماڈرن تھے۔ خوش نصیبی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا، سنتوں کے عامل مبلغین کی صحبت
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کی برکت سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے۔ مدنی ماحول سے وابستگی کے کچھ ہی عرصے بعد شوال المکرم میں ایک رات نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے، اچانک سینے میں درد محسوس ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا، دوا سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر اچانک بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد شروع کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے صاحبزادے محمد عمیر عطاری اس طرح اچانک کلمہ طیبہ کا ورد شروع کرنے کی وجہ دریافت کی۔ کہا بیٹا سامنے دیکھو، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر افتخار احمد عطاری نے پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کے صاحبزادے کا بیان ہے، وفات سے پہلے بعد نماز مغرب ابا جان نے فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کیا تھا۔ سبحان اللہ، کاش ہمیں بھی روزانہ فکر مدینہ کی عادت پڑ جائے، کاش ہم بھی روزانہ فکر مدینہ کرنے والے بن جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزعہ کی سختیوں کے بارے میں نے کچھ عرض کیا، نزعہ کی سختیوں کے اسباب عرض کیے، اور پھر نزعہ کی سختیاں جن اعمال سے آسان ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کاش ہمیں نزعہ کا عالم طاری ہونے سے پہلے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی نصیب ہو جائے۔ موت کی سختی جو کہ عقل و حواس کو خراب کر دیتی ہے وہ آیا چاہتی ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو موت کی سختی جو عقل و حواس کو ختم کر دے گی حق کے ساتھ آنے والی ہے، اور پھر انجام سعادت ہوگی یا شقاوت۔ سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جائے گا موت یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو اے میرے اسلامی بھائی، اتنا کچھ جان لینے کے باوجود کیا اب بھی ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرے گا؟ اے نادان، کیا اب بھی تیری نگاہیں نیچے نہیں رہیں گی؟ کیا اب بھی بدنگاہی کرے گا؟ کیا اب بھی نشہ کرے گا؟ غور نہیں کرتا، زندگی بے حد مختصر ہے۔ کب تک تو سرکشی کرے گا؟ کب تک نیک اعمال میں کوتاہی کرے گا؟ یہ سستی کیسی؟ اس گھڑی کو یاد کیوں نہیں کرتا کہ جب پیشانی سے پسینہ بہنے لگے گا اور آنکھوں سے افسوس کے قطرے ٹپکنے لگیں گے؟ غور کر، تجھ سے پہلے والے لوگ کہاں گئے؟ ان پر غور کر جو موت کا شکار ہو گئے۔ وہ مرنے والے اب اپنے گناہوں پر افسوس کر رہے ہوں گے، کاش ہم بھی مرنے سے پہلے موت کی ہولناکی کو جان لیتے جس کا قرآن میں بیان ہوا۔ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یاد رکھ،
تجھ سے پہلے کتنوں کو موت نے پچھاڑ دیا، کتنی ہی جانوں کو موت نے ان کے گھروں میں بے آرام کیا، آزمائشوں اور بلاؤں کو ان کے جسموں میں آباد کیا، ناز و نعم کے پالے ہوئے قبر کے گڑھوں میں منتقل ہو گئے، ان کے رخساروں کو قبر کی مٹی نے ذلیل کر دیا۔ اے نادان، اپنی جان پر رو، افسوس کر، اپنے گناہوں کو یاد کر، اس سے پہلے کہ تجھے رونا فائدہ نہ دے۔ ان قریب کچھ دنوں کے بعد تجھے بات سمجھ میں آ جائے گی، جب روح نکل رہی ہوگی سب کچھ تیرے سامنے کھل کر آ جائے گا جو تیری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر یاد رکھ پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ قرآن نے سچ کہا، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے نادان، تو واعظ و نصیحت سن کر، عبرت کی باتیں سن کر، موت کے اعلانات سن کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، سچی توبہ نہیں کرتا، نافرمانیوں کے سبب تیرے دل پر سیاہ نقطوں کا انبار لگ گیا اور اب دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اے نادان، کیا تجھے معلوم نہیں موت تجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے، جس طرح موت نے دوسروں کے رشتے دار چھڑا دیے، بھائی کو بہن سے جدا کیا، ماں کو بیٹے سے جدا کیا، شوہر کو بیوی سے جدا کیا، اولاد کو ماں باپ سے جدا کیا۔ ان قریب تجھے بھی موت شکار کرے گی، اور پھر تجھے نہیں معلوم تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اپنی موت سے بھی خبردار نہیں کہ تجھے کب، کس حال میں، کس جگہ موت آئے گی۔ قرآن نے حق کہا، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے نادان، غور کر، قبر کی رات آنے والی ہے، تجھے گناہوں کی وعیدیں غفلت کی نیند سے بیدار نہیں کرتی۔ جب تجھے بتا دیا گیا کہ زبان کی لغزش کا حساب ہوگا، تو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تجھے احساس نہیں کہ اس پر حساب ہوگا؟ تیرے اعضاء دنیا میں تیرے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کیا تو جانتا نہیں موت تیری طاق میں ہے، موت تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے نادان، تجھے موت سے ہر لمحہ ڈرایا جا رہا ہے، تو موت کے دہانے پر کھڑا ہے، موت تجھے اچانک اچک لے گی، جس طرح بجلی بینائی چھین لیتی ہے۔ افسوس، تو اس کو یعنی موت کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، چاہے تو مشرق و مغرب کا مالک ہو جائے۔ جب تجھ سے ساری دنیا چھوٹ جائے گی، پھر تو افسوس کرتا ہوگا، حسرت کرتا ہوگا، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے نادان، کچھ موت کے بارے میں فکر مدینہ کر لے۔ تو عیش و عشرت کی زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اے نادان، گناہوں کی لذت نے تجھے اندھا کر دیا، تو رونق دنیا میں مگن ہو کے رہ گیا۔ کبھی سوچا ایک دن تجھے موت آئے گی، اور موت ماں باپ کو بیٹے سے جدا کر دے گی، بیٹے کو والدین سے جدا کر دے گی، بہن کو بھائی سے جدا کر دے گی، بھائی کو بہن سے جدا کر دے گی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دے گی، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اور انسان کو اپنے دوستوں سے جدا کر دے گی۔ یہ وہ موت ہے جب اس کے آنے کا وقت آ جائے گا، کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی مصروفیت، کسی قسم کے ادھورے کام اس موت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں موت کے آنے کا وقت بھی تو نہیں معلوم. یہ کسی خاص عمر کی پابند نہیں، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو ادھیڑ عمر والا، یہ بلا امتیاز یہ موت سب کو زندگی کی رونقوں کے بیچ سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے. اور موت جب آتی ہے تو اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آتی ہے. 1000 تلواروں کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہو کر آتی ہے. زندہ بکری کی کھال کھینچ لی جائے اس سے زیادہ تکلیف کے ساتھ آتی ہے. ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس کی موت کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. کوئی پانی میں ڈوب کر مرتا ہے، کوئی آگ میں جل کر مرتا ہے، کوئی بستر پر مرتا ہے، کوئی سفر میں مرتا ہے، کوئی ملبے تلے دب کر ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی بلندی سے گر کر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں اپنی جان ہارتا ہے، کوئی کسی بم دھماکے کا شکار ہوتا ہے، کوئی زہریلی چیز کھا لینے سے مرتا ہے، کوئی زہریلی شے کے کاٹ لینے پر، کوئی ہارٹ اٹیک کے ذریعے اچانک دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی کینسر کے جان لیوا مرض کے سبب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، کوئی کسی خونخوار درندے کا نوالا بنتا ہے، کوئی کسی قاتل کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتا ہے. اے نادان بندے، سوچ تو صحیح، تیری موت کس طرح آئے گی؟ کیا تو اس کی سختیاں جھیل پائے گا؟ کیا تو اپنے پیاروں سے جدائی کے صدمات کو برداشت کر پائے گا؟ غنیمت جان، ابھی تک تجھ پر یہ وقت نہیں آیا، موت نہیں آئی. لہٰذا اپنی موت کے لیے تیاری کر لے. آج گناہوں سے پرہیز کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے. اپنے رب تبارک و تعالی سے زندگی میں اور موت کے وقت عافیت کا طلبگار بن جا. شاید کہ تجھ پر موت کی سختیاں کچھ آسان ہو جائیں. اللہ تعالی تیرا حامی ہو، تیرا ناصر ہو، تیرا مددگار ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی تیاری کرنے کے لیے، راہ جنا پر گامزن ہونے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجیے. توبہ کا ذہن پانے کے لیے اور توبہ پر استقامت پانے کے لیے مدنی ماحول اپنا لیجیے. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ہفتہ وار اجتماعات کی شرکت اپنے اوپر لازم کیجیے. مدنی قافلوں کا سفر اپنے اوپر لازم کیجیے. مدنی چینل دیکھیے. مدنی ماحول اپنا لیجیے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضری دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو اچھا ماحول ملے گا، نیکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی. تو مدنی ماحول اپنا لیجیے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے بہت جلد آپ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا سکتے ہیں. فکر مدینہ کیجئے، مدنی انعامات کا عامل بن جائیے. نیک بننے کا نسخہ ہے، امیر اہل سنت نے عنایت فرمایا ہے. دیکھیں، باوضو رہنے کی 7 فضیلتیں آپ نے سنی، اور باوضو رہنے کے بارے میں میرے شیخ طریقت نے مدنی انعامات میں ترغیب دلائی. تو کاش ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے. توبہ کیا ہے؟ اپنے کیے پر ندامت کا اظہار. پہلے اقرار کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی، پھر ندامت کا اظہار، شرمندگی کا اظہار، اور پھر عزم صمیم پکا ارادہ، یا اللہ عز و جل اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر توبہ قبول کر لی تو سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور روایت میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی بندوں کے گناہ بھلا دیتا ہے جب اس کی توبہ قبول کرتا ہے. ایک بہت ہی رقت انگیز روایت پیش کرتا ہوں. کاش ہمیں عبرت نصیب ہو جائے اور مدنی ماحول میں استقامت مل جائے.
نبیوں کے تاجور حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جب آدمی پر نزعہ کا عالم طاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس مرنے والے کے پاس آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج تیرا یہ طاقتور بدن کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ زبان کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جب اس مرنے والے کی روح قبض کر لی جاتی ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کیا، وہ مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسایا، وہ گھر کہاں گیا؟ جو تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے انس تیار کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ جب اس مرنے والے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، تیسرا فرشتہ آتا ہے، پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا جو آج سے پہلے کبھی ان سے نہ ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ جب مرنے والے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، چوتھا فرشتہ اس مرنے والے کے پاس آتا ہے، پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، آج تو اس کے اندر نادم اور شرمسار ہے۔ جب مرنے والے پر قبر کی مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، دوست، احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا، آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے، آگ سے جائے گی بھر، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز۔ ہاتھوں ہاتھ نیت کیجئے، انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اے جواری، تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خوف کر بھائی عذاب نار کا، چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا، بھائیوں کا دل دکھانا چھوڑ دو، اور تمسخر یعنی مذاق اڑانا، اور تمسخر بھی اڑانا چھوڑ دو۔
سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلیاں چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں۔ مت نکالو گندی گندی گالیاں، یہ گناہ کا کام ہے سن لو میاں۔ تو نشے سے باز آ، مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب۔ فلم بی کی آنکھ میں محشر میں، فلم بی کی آنکھ میں محشر میں آگ آہ بھر جائے گی، تو فلموں سے بھاگ۔ بینڈ باجوں سے تو کوسوں دور بھاگ، ورنہ دوزخ کی تجھے کھائے گی آگ۔ مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں، تالیاں بجانا جائز نہیں، یاد رکھیے۔ مت بجاؤ بھائیو تم تالیاں، اس طرح کی چھوڑ دو نادانیاں۔ بھائی حق مت مارنا گھر بار کا، ورنہ ہوگا مستحق تو نار کا۔ یا الہی نیک کر عطار کو، یا الہی نیک کر بدکار کو، بخش دے بہرے نبی بدکار کو۔ وقت آخر یا خدا عطار کو، وقت آخر یا خدا سگے عطار کو، خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔